پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ جو ہے داغی جائے گی۔ اس کے بعد جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گی تو پھر ویسے ہی کر دی جائیں گے، مطلب بار بار وہی سزا دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیار دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے نا، اس کا جو گناہ ہے وہ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اس کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے طہارت اور نمو، زیادتی ہے، مطلب نمو کا مطلب زیادتی ہے۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف وہ میں اب آپ کو بتاؤں گا۔ زکوٰۃ شریعت میں مال کا مالک بنانا ہے ایسے فقیر کو جو مسلمان ہو، ہاشمی نہ ہو اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اس شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے مالک مال سے ہر قسم کی منفعت قطع کر لے۔ اب زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور خرابی ہے شرک والوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اور فرماتا ہے، اور وہ کہ جمع کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی جس دن وہ تپایا جائے گا، مطلب جو مال وہ دنیا میں اکٹھا کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پتھر اس کے بعد اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جمع کرنے کا۔ یہ جو آپ مال جمع کرتے ہیں نا انسان، تو اس کا مزہ وہ چکھیں گے اس دن۔ اس کے بعد ہے جی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں۔ اس کے بعد بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا۔ اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ آگے جی، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت احادیث کی روشنی میں اب آپ کو میں بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ جو ہے ادا نہ کرے، ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں آ کر جو ہے نا دیا جائے گا اس کو، جس کے سر پر جو 2 چیٹیاں ہوں گی۔ اس کے بعد وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، اس کے بعد مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ جو ہے داغی جائے گی۔ اس کے بعد جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گی تو پھر ویسے ہی کر دی جائیں گے، مطلب بار بار وہی سزا دی جائے گی۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ آگے جی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ، گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اسے قیامت کے دن ایک چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا، یہ جو پائے اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے روندیں گے۔ جب اس پر ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا نا تو دوبارہ پہلے گزرنے والا جانور آ جائے گا، مطلب یہ سلسلہ بھی دوبارہ جاری رہنے والا ہے، حتیٰ کہ اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، پھر اس شخص کو اس کا راستہ دکھایا جائے گا، وہ راستہ یا تو جنت ہوگا یا پھر دوزخ، پھر بھی وہ دکھایا جائے گا اگر بھی سزا دینے کے بعد بھی۔ اور جو خزانے کا مالک اپنے خزانے کی زکوٰۃ جو ہے ادا نہیں کرے گا، بروز قیامت اس کے لیے اس کے خزانے کو گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ اگر صحیح بخاری ہے جی۔ بلا شبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مانعین زکوٰۃ پر جہاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجھ سے بکری کے بچے کو بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو اس روکنے کے سبب میں ان سے جہاد کروں گا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے 3 شخص جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ یہ ہیں، زبردستی مسلط ہونے والا امیر، دوسرا جی وہ مالدار شخص جو اپنے مال کے بارے میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہ کرتا ہو، تیسرا متکبر یا فقیر۔
اس کے بعد یہ ہے حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ آگے جی بعض امہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا۔ اس کے بعد کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے اور دونوں معنی صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی جو لوگ زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے تو اس کا یہ گناہ ہے۔ تو ان سب غلط طریقوں سے آپ بچیں، اپنے مال کا جو ہے زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اور دوسری بات میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔